آج پچھلے دو تین دنوں سے چھلانگیں مار رہی ہے مارکیٹ. 141 سے 149.65 پہ انٹر بینک چلی گئی. اوپن مارکیٹ اس سے پہلے جو تھی وہ 145-46 پہ تھی، اب 150 پہ گئی، 152 پہ چلی گئی. ایک دور پہ روز اوپر چڑھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب بہت ہی قابل احترام عالم بھی ہیں، اور ان کی باتوں کے سننے والے اور ماننے والے بھی بہت ہیں. انہوں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا، تو ہم نے انہیں درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اور خود سے ارشاد فرمائیے کہ یہ مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری نالائکیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ہم اچھے سے سنبھال نہیں پا رہے. لیکن دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ شاید جس کے پاس ہوگا وہ اپنی سیونگز جو ہے وہ ڈالر میں رکھ رہا ہے کہ یہ ڈالر نے اور بڑھنا ہے تو میرے پیسے بڑھ جائیں گے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا ارشاد ہے؟ جی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ ایک تو رکھا ہوا کسی کو پرانا، لیکن اب لوگ باقاعدہ بازار سے خرید کر اس کو اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ کل کو جب قیمت بڑھے تو پھر اس سے نفع کمائیں. یہ جو صورتحال ہے یہ ذخیرہ اندوزی کی بدترین شکل ہے، اور حدیث میں ذخیرہ اندوزی کے اوپر بڑی سخت وعیدیں آئی ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احتکار عربی لفظ ہے ذخیرہ اندوزی کے لیے، تو وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کھانے کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء کی حد تک محدود ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ بالکل عام ہیں، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس قسم کی بھی چیزوں کی معاشرے کے اندر قلت ہو، اس کو اس نقطۂ نظر سے آدمی خرید کر اپنے ہاں ذخیرہ کرے کہ جب وہ قیمت اس کی بڑھے گی تو میں اس کو بیچوں گا. تو وہ احتکار ہی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں حدیث میں وہ ساری اس کے اوپر صادق آتی ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ڈالر خرید کے اگر اس کو پیسے بڑھنے کی نیت سے ذخیرہ کیا جائے، اگر اس کا استعمال نہیں ہے، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں اس لیے خرید کے 2,000 5,000 10,000 ڈالر اندر رکھ لوں کہ یہ ہفتے بعد قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا، تو یہ پھر گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ یہ گناہ ہے، بالکل گناہ ہے. صرف گناہ ہی نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ بہت گنہگار ہے. تو مختلف حدیث میں مختلف وعیدیں اس کے اوپر آئی ہیں. درست. تو آج کل تو اس وقت موجودہ صورتحال میں جو ویسے بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہے، ہر چیز کی حرام ہے، لیکن یہ کرنسی کے ذخیرہ اندوزی، ڈالر کے ذخیرہ اندوزی، یہ پورے معاشرے کے اوپر ایک بہت بڑی تباہی لا رہی ہے. درست. اس واسطے اس ذخیرہ اندوزی کو کبھی بھی اس سے احتکار سے خارج نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ناجائز کام ہے، گناہ کا کام ہے. سر ایک آپ سے درخواست کروں گا آپ کہ کچھ دعا بھی فرمائیے. جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، یہ کچھ ہمارے اعمال کا سبب بھی ہے، اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے، نالائکیوں کا بھی سبب بھی ہے. تو میں درخواست کروں گا کہ کچھ دعا اور نیئر فرما دیجئے، رمضان کا مہینہ. جی ضرور، میں دعا کرتا ہوں، کرتا بھی رہتا ہوں. لیکن آپ یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کثرت سے منقول ہے کہ آپ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. ایک تو یہ دعا. دوسرا جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جو کچھ یہ تباہی آ رہی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں سے آ رہی ہے. تو اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ، اور یہی وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی توبہ کرنے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنے کے لیے یہ دعا کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. تو مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ دعا جو ہے یہ عوام بھی اور حکمران بھی دونوں کو مانگنی چاہیے؟ جی جی بالکل بالکل، دونوں کو مانگنی چاہیے. ہم میں سے کون ہے جس نے غلطیاں نہیں کی ہیں اور جس نے گناہ نہیں کیے ہیں؟ تو اس لیے چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ عوام ہو،
سب کو یہ دعا مل کر مانگنی چاہیے. ہم اس وقت ہم قومی سطح پر مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، قومی سطح پر ہم گناہگار ہیں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ربا کی صورت میں، سود کی صورت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. اس سے بڑے آپ کی جان پر ظلم کیا ہوگا؟ تو اس واسطے یہ دعا ہر شخص کو مانگنی چاہیے. ہم سب مجرم ہیں، کوئی صحیح خالی نہیں ہے، چاہے وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، اور ہم عوام خود ہوں. تو اس لیے یہ دعا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو بالکل خسارے میں رہیں گے. اس سے سب سے بڑا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور سب سے بڑی عاجزی ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، اور تبھی ہمارے حالات درست ہوں گے. اور مولانا اس وقت صورت حال چل رہی ہے ندیم صاحب، اس وقت جو حالت چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ کرنا، اور اس سے کیسے ہم پنپ سکتے ہیں، قوم کیسے پنپ سکتی ہے اس طرح؟ اچھا، میں سر ایک بات پوچھ لوں. میں خواجہ صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا، لیکن آپ نے یہ آخری نکتہ کچھ ایسا کہہ دیا ہے. ہم اپنی قوموں کی جب تربیت کرتے ہیں تو قوموں کے جو بڑے ہیں انہیں تربیت کرتے ہوئے کیا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ پیار، محبت، امن، آشتی کا ہونا چاہیے، یا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کو کوسنے دے رہے ہوں اور برے الفاظ سے پکار رہے ہوں؟ وہ کون سا رویہ اسلام کے زیادہ قریب ہے؟ یہ دیکھیے، قرآن کریم نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حاکم کون ہوگا، اور آپ سے بڑا ہادی اور مربی کون ہوگا؟ قرآن کریم نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ رحمت کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنے، آپ نے نرم خوئی کا رویہ اختیار کیا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور لوگوں کے ساتھ کھرجرے ہوتے تو سب لوگ آپ کے گر سے بھاگ جاتے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے، اگر کبھی فرض کرو کسی پر غصہ بھی ہوں اور کسی سے برے اس کو برا بھی کہیں، تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو برا مانے. صحابہ کرام جانثار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ لوگوں سے نرمی کا معاملہ کریں. اور اس سے زیادہ اب اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے زیادہ سختی نہ کرو. تو یہ نہ حکومت کو چاہیے یہ بات کہ وہ سخت رویہ اختیار کرے، نہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ سخت رویہ اختیار کر کے وہ اس فکر میں رہے کہ وہ کسی طرح یہ اس کو ہٹائیں اور ہم اس کی جگہ آ جائیں. دونوں اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا مولانا تقی عثمانی صاحب.